السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسان احمد امان، اور آج ہم اپنے ویورز کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ملاقاتیں کیا کیا۔ ملاقاتیں کیا کیا دراصل انٹرویوز کا ایک سلسلہ ہے جو الطاف حسن قریشی صاحب، جو بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو پاکستان کی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے اور ان کو اپنے جریدے اردو ڈائجسٹ میں شائع کیا، اور بعد میں یہ کتابی شکل میں شائع ہوئے چند سال پہلے، تو یہ بہت ہی مفید انٹرویوز ہیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو سیاسیات میں، تاریخ میں، جرنلزم میں یا عسکری قیادت کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، ملاقاتیں کیا کیا اہم شخصیات کے جیتے جاگتے انٹرویوز کے عنوان سے۔ یہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، الطاف حسن قریشی صاحب نے جو انٹرویوز لیے ہیں یہ ان پہ یہ کتاب مرتب کی گئی ہے، اور اس میں تقریباً 22 سے 23 بڑی شخصیات کے انٹرویوز اس میں شامل ہیں۔ تو میں آپ کو اس کے شروع میں جو الطاف حسن قریشی صاحب نے خود جو اس کے بارے میں بات کی ہے وہ تھوڑا سا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد اس میں 2-4 مضامین ہیں الطاف حسن قریشی کی صحافت، یہ جناب ڈاکٹر سید جعفر احمد نے تحریر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مضمون ہے تاریخ سے ملاقات بانداز دیگر، یہ جناب سجاد میر صاحب کی تحریر ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ جو نظمیں ہیں اور غزلیں الطاف حسن قریشی صاحب کی وہ اس میں ساتھ شامل کی گئی ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک آدھ غزل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ہم آگے چلیں گے ہمارے آج کے پہلے جو اس سلسلے کا پہلا انٹرویو ہے اس کی طرف۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ طلبہ کے لیے انتہائی مفید معلومات ثابت ہوں گی، اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ویورز سے کہ اس خوبصورت سلسلے کو آپ لوگ دیکھیں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی، نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو بلا تاخیر ہم آگے اس سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے پہلے مضمون سے، جو اس الطاف حسن قریشی صاحب کا اپنا مضمون ہے سپاس ناتمام کے عنوان سے۔ عظیم اور تاریخ پر اثر انداز ہونے والی شخصیتوں کے ساتھ میری ملاقاتوں پر مبنی یہ تیسری کتاب ہے جو ملاقاتیں کیا کیا کے نام سے شائع کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 1963 میں ملاقاتیں منظر عام پر آئی، جس میں 2 ابتدائی برسوں کے 16 ملاقاتی خاکے شامل تھے۔ پہلا ایڈیشن 5000 شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنے کی فرصت ہی نہ ملی، اور آج یہ کتاب ناپید ہے۔ 1968 میں جب ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک اٹھی تو ماہنامہ اردو ڈائجسٹ نے جنوری 1969 یعنی 1969 میں اہل وطن کی رہنمائی اور ان میں روح پھونکنے کے لیے 5 اہم شخصیتوں کے انٹرویو شائع کیے، جس میں جسٹس حمود الرحمن، سید ابو الاعلیٰ مودودی، مسٹر زیڈ اے بھٹو، ایئر مارشل اصغر خان اور ڈھاکہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب محبوب مرشد شامل تھے۔ یہ کتاب بھی آج نایاب ہے۔ میں نے 200 کے لگ بھگ مشاہیر سے انٹرویوز لیے، بفضل خدا
جناب شیخ مجیب الرحمان کے سوا کسی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی۔ ان کی تردید پر حسین شہید سہروردی کی صاحبزادی بیگم اختر سلیمان نے اخباری بیان دیا کہ میں اس انٹرویو کے دوران موجود تھی اور اردو ڈائجسٹ میں وہی کچھ چھپا ہے جو شیخ مجیب نے کہا تھا۔ اس اعتبار سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ میں الحمدللہ انٹرویو دینے والی شخصیت کے افکار، خیالات اور محسوسات پوری صحت کے ساتھ قلم بند کرتا رہا ہوں۔ ملاقاتیں کیا کیا کی پہلی جلد میں 23 نمایاں شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کے انٹرویوز 1961 سے 1977 تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پر نظر ثانی کرتے وقت یہ احساس ہوا کہ انٹرویوز دینے والی شخصیات اور تاریخ نے بہت لمبا سفر طے کر لیا ہے۔ تاریخی تسلسل قائم رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر حواشی لکھے گئے ہیں جو ہمارے قارئین کی تاریخ فہمی میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ میں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور ذاتی تعلقات سے ایسے واقعات کا سراغ لگایا جو ابھی تک ہماری تاریخ کا حصہ نہیں بنے یا جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکی۔ میرے خیال میں اس کاوش سے یہ انٹرویوز غیر معمولی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں۔ ان 23 شخصیتوں میں سے 21 دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں جبکہ ایئر مارشل اصغر خان اور ایس ایم ظفر بقید حیات ہیں۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی تو تب ایئر مارشل اصغر خان ابھی حیات تھے، تو اس حوالے سے یہ انہوں نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ میں نے حال ہی میں جناب ایس ایم ظفر سے ایک طویل نشست میں مزید راز ہائے سربستہ معلوم کیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پرانی اور نئی نسل ملاقاتیں کیا کیا سے یکساں طور پر مستفید اور محظوظ ہوتی رہے۔ میں یہاں ان چند اہم شخصیات کے ذکر پر اکتفا کروں گا جن کے انٹرویوز نے اور بعد ازاں پیش آنے والے واقعات نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جسٹس ایس اے رحمان کا انٹرویو 1961 کے وسط میں شائع ہوا۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب سے ریٹائرمنٹ کے بعد اگرتلا سازش کیس ٹریبیونل کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ہم نے یہ راز معلوم کیا کہ ٹریبیونل کی سربراہی قبول کرنے سے پہلے انہیں شیخ مجیب الرحمان نے جیل سے کیا پیغام بھجوایا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کن حالات میں جسٹس صاحب پر ڈھاکہ میں قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ کس طرح موجزانہ طور پر بچ نکلے تھے۔ اسی طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی کا انٹرویو 1961 کے آخر میں شائع ہوا۔ انہوں نے 1948 میں جہاد کشمیر کے حوالے سے موقف اختیار کیا تھا کہ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کو حاصل ہے اور اسلام کے اندر غیر ریاستی عناصر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا نے جس بے خوفی اور جواں مردی سے 1953 اور 1963 اور 1970 میں موت کا سامنا کیا اور جمہوری طریقوں سے ذہنی اور سیاسی تبدیلی کے لیے جس قدر غیر معمولی استقامت اور قائدانہ بصیرت کا ثبوت دیا، وہ چشمدید واقعات بھی حواشی میں درج ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا انٹرویو جون 1967 میں شائع ہوا۔ اس سے ایوان اقتدار میں کیا زلزلہ آیا اور بھٹو صاحب نے اس فیصلہ کن مرحلے پر ایوان صدر سے میرے ساتھ فون پر کیا باتیں کیں، یہ راز بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جو اب افشا کیا جا رہا ہے۔ جناب چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد قومی زندگی میں کیا کردار ادا کیا اور پاکستان کے قیام سے پہلے تقسیم ہند کے نازک اور کٹھن مراحل میں اپنی قابلیت کے کیا کیا جوہر دکھائے، وہ میں نے ان کی مشہور تصنیف ظہور پاکستان سے اخذ کیے ہیں۔ ان کی فراہم کردہ تفصیلات سے ہندو قیادت کی عیاریاں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیاں تاریخی تناظر میں پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح چیف جسٹس حمود الرحمان نے اپنے انٹرویو نومبر 1964 کی اشاعت کے بعد 1972 میں جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر عدالتی تاریخ کا دھارا یکسر بدل دیا اور سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے عدالتی کمیشن کی جو رپورٹ مرتب کی اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔
ہم نے اس رپورٹ کی تلخیص پیش کی ہے جسے سال ہر سال حکومت نے صیغہ راز میں رکھا اور آج بھی اس کے بعض حصے کنفیڈینشیل ہیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری کا انٹرویو نومبر 1966 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ جمال عبد الناصر عنقریب اسرائیل کو عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگلے سال جون 1967 میں یہ حادثہ رونما ہوا۔ اسرائیل نے مصر کے اشتعال دلانے پر اچانک فضائی حملہ کیا، اس کی پوری فضائیہ تباہ کر دی اور 6 روز جنگ میں مغربی اردن اور شام کی جولان چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ مولانا کی بصیرت اور مطالعے کی گہرائی پر خواص و عوام ششدر رہ گئے۔ انہوں نے 1973 کا دستور متفقہ طور پر منظور کرانے میں جو خاموش اور اہم کردار ادا کیا، جس میں میرا بھی ایک حصہ ہے، وہ صراحت سے بیان ہوا ہے۔ یہ بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب ان کی سربراہی میں نظام حکومت کے بارے میں سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیشن بنایا تو انصاری کمیشن نے کیا سفارشات پیش کی تھیں۔ میں نے خادم الحرمین شریفین شاہ فیصل کا انٹرویو اکتوبر 1967 میں لیا، جو اپنی غیر معمولی قائدانہ صلاحیت سے عالم اسلام کو متحد رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں تیل کا ہتھیار استعمال کر کے مغرب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم نے ان کی بے مثال بصیرت کی پوری کہانی بیان کی ہے۔ جنوری 1969 میں ترکی کے وزیر اعظم جناب سلمان ڈیمرل کا انٹرویو شائع ہوا، جس میں انہوں نے ایوب خان کے وہ تمام دلائل مسمار کر ڈالے جو انہوں نے پریس پر پابندیاں لگانے، بالغ رائے دہی کا نظام ختم کرنے اور شہری آزادیوں پر قدغن لگانے کے لیے گھڑ لیے تھے۔ ان کے انٹرویو نے پاکستان میں امریت کا بت پاش کرنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو انہوں نے اردو ڈائجسٹ کو دیے ہوئے اپنے 5 گھنٹے کے طویل انٹرویو میں آپریشن فیئر پلے کی تفاصیل بیان کیں، جو قومی اور عالمی میڈیا میں شہ سرخیاں بنیں۔ اس کے 1.5 ماہ بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے کیا اختلافات ہوئے، غلط فہمیاں کس طرح دور ہوئیں اور میں انہیں کیا کیا مشورے دیتا رہا، یہ تمام باتیں حواشی کے ذریعے پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ایئر مارشل اصغر خان کو سیاست میں لانے، ان کی سیاسی جماعت کا نام تجویز کرنے میں میرا کیا کردار تھا، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آنے کے بعد وہ تہران کیوں گئے اور PNA سے کیوں علیحدہ ہوئے، یہ حقائق بھی کتاب ملاقاتیں کیا کیا میں آپ جان سکیں گے۔ 25 مارچ 1971 کو جب ڈھاکہ میں فوجی آپریشن ہوا تو شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر کے مغربی پاکستان لائے گئے اور ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ جناب AK بروہی ان کی طرف سے وکیل صفائی مقرر ہوئے۔ وہ ہمیں درون خانہ معاملات کی جو تفاصیل بتاتے رہے وہ ہم نے حواشی میں محفوظ کر دی ہیں، جو بڑی تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں جمہوری پبلیکیشن کے منتظم اور معروف دانشور جناب فرخ سہیل گویندی کا بے حد ممنون ہوں، جو اردو ڈائجسٹ میں شائع شدہ انٹرویوز کو کتابی شکل میں زیور طباعت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ان کی اس کاوش سے ہماری نوجوان نسل میں عظیم آدمی بننے کی امنگ پیدا ہو سکتی ہے اور تاریخی شعور یقینی طور پر فروغ پائے گا، جو ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب مرتب کرنے میں میرے پوتے ایقان حسن قریشی نے میرے ساتھ بڑی دل جمعی سے شبانہ روز کام کیا۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر جناب محمد سلیم مظہر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے الطاف صاحب کے عنوان سے میرا تفصیلی تعارف قلم بند کیا۔ مجھے اپنے عزیز دوست جناب سجاد میر اور قابل قدر پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے ملاقاتیں کیا کیا کے بارے میں نہایت گہرے تاثرات اور بڑے گراں قدر خیالات رقم کیے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں ویورز کہ اس میں یہ جو جن ناموں کا الطاف حسن قریشی صاحب نے ذکر کیا، ان کے مضامین بھی اس کتاب میں اوائل میں شامل ہیں، لیکن ہم وہ مضامین آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ سلسلہ بہت طوالت اختیار کر جائے گا، کیونکہ اس میں 23 انٹرویوز بھی شامل ہیں جو کہ کافی لمبے انٹرویوز ہیں۔ تو
بہرحال یہ جمہوری پبلیکیشن سے آن لائن بھی یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں. اس کی قیمت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کی پرائس 1490 یعنی 1500 روپے ہے تقریباً. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ویڈیوز کی شکل میں آپ کو یہ ساری کتاب آپ کے سامنے موجود ہوگی، اور آپ جب دیکھنا چاہیں آپ ہماری ویڈیوز کو وزٹ کریں، ویو کریں، اور آپ کو تمام انٹرویوز جو ہیں اس میں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. وہ اب آگے لکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے اور تاریخ اور ادب شناس دوستوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی وہ مضامین جو اس کتاب میں شائع کیے گئے. میں اپنے رفیق کار عزیزم سہیل ظفر کا بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کمپوزنگ کی ذمہ داری بڑی جانفشانی سے ادا کی ہے. مجھے انٹرویو لینے کا خیال کیسے آیا اور پھر یہ خیال ایک فلسفے اور اسلوب میں کیوں کر ڈھلتا گیا، اس کی وضاحت کے لیے میں اپنی پہلی کتاب ملاقاتیں کا دیباچہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ نئی نسل تک اس کا ابلاغ مفید رہے گا. دیباچے کا عنوان تھا پہلی کرن، جو میں نے 26 جون 1963 کو تحریر کیا تھا. اب آگے یہ جو ان کی پہلی کتاب تھی ملاقاتیں، اس کا دیباچہ مختصر سا یہ شامل ہے. تو یہ مضمون ہم پورا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ملاقاتیں یا ملاقاتیں کیا کیا میں کون کون سے انٹرویوز اور کیا چیزیں ان کے 2 کتب میں شامل ہیں. چھوٹے آدمی کو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی اکثر آرزو رہتی ہے، شاید اس لیے کہ اس طرح چھوٹے پن پر بڑے پن پر کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور سچ پوچھی تو آج کل اصل قدر و قیمت سائے کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے ہیں وہ بالآخر ایک روز ذل سبحانی بن جاتے ہیں. چھوٹا آدمی ہوتے ہوئے بھی میری نفسیات اس گروہ کی نفسیات سے کلیتاً مختلف ہیں. مجھے بڑے آدمیوں سے ڈر سا لگتا ہے. میں جب انہیں دور سے دیکھتا ہوں تو ایک کونے میں دبک جاتا ہوں. میں خود ہی ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ اگر خود نہ ہٹا تو ہٹا دیا جاؤں گا. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. بڑے آدمیوں سے دور رہنے کی خواہش شاید مجھ میں اس لیے شدت اختیار کر گئی ہے کہ میں خود بڑا آدمی نہ بن سکا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. میں نے ایک بار خواب میں دیکھا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں. عہدہ سنبھالتے ہی مجھ میں عجیب نوع کا تغیر رونما ہوا. ہم نے سب سے پہلے اپنے خادم کو خوب گالیاں دیں اور پھر اسے خوب پیٹا. طلبہ کا ایک وفد ہم سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. پہلے تو ہم نے وفد کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ہمارے سیکریٹری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا کہ اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا تو ہم نے وفد کو شرف باریابی بخشا. 2 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم نے وفد کے قائد کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی تقریبی سرگرمیوں کو ختم نہ کیا تو تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا. اس پر ایک طالب علم نے کچھ کہنے کی گستاخی کرنا چاہی تو ہم نے اپنے سائے کی طرف اشارہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے طلبہ آہنی زنجیروں میں جکڑ لیے گئے اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. یہ خواب اس وقت کا ہے جب میں ابھی خود طالب علم تھا. میں بعد میں کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ جب میں خواب کے عالم میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو اگر خدا نخواستہ میرے ہاتھ میں اختیارات آ گئے، یعنی میں بڑا آدمی بن گیا، تو کیا نہ کر گزروں گا. پہلے تو مجھے اطمینان تھا کہ مجھے اختیارات مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ اللہ گنجوں کو ناخن نہیں دیتا. لیکن آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ گنجوں کے بھی ناخن ہوتے ہیں اور وہ اپنا سر نوچنے کے بجائے دوسروں کا سر نوچتے ہیں. ایک روز میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تم میں بڑے آدمی بننے کی صلاحیت موجود ہے. یہ سنتے ہی میرا رنگ زرد پڑ گیا. مجھے اپنے متعلق تشویش لاحق ہوئی کہ یہ جراثیم میرے اندر کیسے گھس آئے. کچھ دیر سوچ کر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا آپ کوئی رشتہ دار یا دوست درآمد و برآمد کے محکمے میں کسی اونچے عہدے پر لگا ہوا ہے؟ حافظے نے نفی میں جواب دیا، اور میری جان میں جان آئی، کیونکہ اونچے حلقوں سے سنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے آدمی درآمد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی برآمد بھی. ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں یورپ کے عظیم آدمیوں کا ذکر تھا. اس کتاب نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. میں سوچنے لگا آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہماری قوم میں صرف بڑے آدمی پائے جاتے ہیں اور اس میں عظیم آدمیوں کا فقدان ہے.
کیسی خوبصورت بات کی ہے۔ اس احساس کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ ماحول خاصا تاریک ہے، تاہم میں قوم کے عظیم آدمیوں کو تلاش کروں گا، ان سے ملوں گا، مختلف مسائل پر ان سے باتیں کروں گا اور ان کے افکار ملک کے گوشے گوشے تک پہنچا دوں گا۔ شاید ان افکار کی حرارت سے قوم کے تن مردہ میں کچھ جنبش پیدا ہو جائے۔ میں نے اس فیصلے کے کچھ دنوں بعد یہ محسوس کیا کہ مجھ میں قوم کی عظمت کا جو درد اٹھا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ دکھ سا ہوا، اور یہ دکھ اس وقت اور زیادہ تکلیف دہ ہو گیا جب میری ملاقات ایک لیڈر خاتون سے ہوئی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کا جسم فرانسیسی ساڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ تم؟ میری زبان گھبراہٹ میں جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، یہ میں ہوں۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ محترمہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے بھری محفل میں قسمیں کھا کھا کر یہ کہا تھا کہ اس دن کے بعد سے میں پاکستانی کپڑے کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں پہنوں گی؟ اور آج؟ الطاف، تم بہت سیدھے ہو۔ یہ باتیں صرف وقت کی پیداوار ہوتی ہیں۔ وقت گزر گیا اور عہد و پیمان بھی ختم ہو گئے، اور تم جانتے ہو کہ ہمارا جوش وقتی ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئیں، پھر آہستہ سے کہا، ہمارے عوام کا حافظہ بہت کمزور ہے۔ کسے یاد رہتا ہے کس نے کس وقت کیا عہد کیا تھا؟ وہ محترمہ تو چلی گئیں، لیکن میرے ذہن میں ارتعاش پیدا کر گئیں۔ میں سوچتا رہا، کیا میرے عہد کا بھی یہی انجام ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اندر سے ایک آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے شوق کو سرد پڑنے نہیں دیا۔ میں ملک کے عظیم لوگوں سے ملا، ان کے اندر جھانکا، ان سے روشنی جذب کی اور اس روشنی کو دوسروں تک پہنچایا۔ یہ ملاقاتیں اسی روشنی کا انعکاس ہیں۔ میں محترمہ کا شکر گزار ہوں جن کی باتوں نے، اگرچہ اب وہ اپنی یہ باتیں بھول گئی ہوں گی، مجھے وقت کی گردش میں گم ہونے سے بچا لیا، اور میں ان عظیم شخصیتوں کا ممنون احسان ہوں جنہوں نے مصلحتوں اور اندیشوں سے بے نیاز ہو کر اعلان حق کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ الجھن ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ بڑے آدمی اور عظیم آدمی میں کیا فرق ہے۔ شاید لغت اس فرق کو واضح نہ کر سکے۔ آپ ملاقاتیں غور سے پڑھیے، یہ فرق آپ پر از خود واضح ہو جائے گا۔ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ مجھے بڑے آدمیوں سے خوف آتا ہے اور عظیم شخصیتوں کے احترام میں میری زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اردو کے معروف نقاد اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر وقار عظیم نے ملاقاتی خاکے کے عنوان سے مقدمہ سپرد قلم کیا تھا۔ اس کے چند اقتباسات کتاب کی ماہیت سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو ناموں کی اس فہرست کو دیکھ کر ظاہر ہوتی ہے جنہیں ملاقاتیں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وہ 16 خاکے جو اس مجموعے میں شامل ہیں ایسے افراد اور اشخاص کے ہیں جو معاشرتی زندگی کے مختلف اہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں صحافی، ادیب، شاعر، فلسفی، معلم، حکیم، وکیل، عالم دین، سیاستدان، قانون ساز، ماہرین اقتصادیات، عدلیہ و انتظامیہ کے اعلیٰ ارکان اور سفیر شامل ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے میدان عمل اور شعبہ زندگی میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہیں اسے اس خاص موضوع اور اس موضوع سے تعلق رکھنے والے مسائل پر حروف آخر سمجھنا چاہیے۔ ان تمام شخصیتوں نے اپنے اپنے پیشے اور مسلک حیات سے طویل تعلق کی بنا پر جو کچھ دیکھا ہے وہ ان کے سوا کسی اور کی نظر میں نہیں۔ پھر یہ کہ ان کے عملی تجربے پر فکر و فہم کی جو آنچ لگی ہے اس نے ان تجربات کو پختگی بھی بخشی ہے، اور ایسی گہرائی اور گیرائی بھی کہ ہر زمانے کا انسان ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اردو ڈائجسٹ کے یہ ملاقاتی خاکے اس لحاظ سے فکر انگیز اور نتیجہ خیز ہیں کہ ان کے مرتب کرنے میں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو اس طرح کے خاکوں کی ترتیب و تدوین میں فنی لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان 16 خاکوں میں سے نہ کوئی خاکہ ایسا ہے کہ اسے رسمی کہا جا سکے، اور نہ ایسا کہ اسے پڑھتے وقت دلچسپی اور شوق میں برابر اضافہ نہ ہوتا رہے۔
پڑھنے والا پڑھنا شروع کرتے ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس فضا کا ایک حصہ بن گیا ہے جو خاکہ مرتب کرنے والے نے بنائی ہے، اور پھر اس بے تکلفی اور یگانگت کی زندگی نت نئے روپ لے کر سامنے آتی ہے۔ اس کے رخ سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور ہر آن ایک ایسا جلوہ سامنے آتا ہے جس سے نظر اس سے پہلے آشنا نہیں ہوئی تھی۔ بے تکلفی اور یگانگت کی اس فضا میں جذبہ، خیال اور فکر سب برابر اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اور جب ملاقات کی روداد ختم ہو چکتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ہم سے قریب تر آ گئی ہے، اور ہم اس کے بعض ایسے رازوں سے آشنا ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اب تک ہماری نظر سے پوشیدہ تھے۔ ان خاکوں کی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے دور کی بہت سی نمایاں شخصیتوں سے روشناس کراتے ہیں۔ انہیں پڑھ کر زندگی کے بعض پیچیدہ اور اہم مسائل کے متعلق ان کا نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس نقطہ نظر کی روشنی میں زندگی کی بہت سی گتھیاں خود بخود سلجھ جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھے گا ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا کہ یہ سب خاکے ایسی شخصیتوں کے تجربات، احساسات کا مجموعہ ہیں جو صاحب نظر بھی ہیں اور صاحب بصیرت بھی، اور انہوں نے ماضی اور حال کی شمعوں کی روشنی میں مستقبل کی وہ تصویر دیکھی ہے جو ہر آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ یہ سب کچھ الطاف حسن قریشی صاحب لکھتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے اس لیے دہرایا تاکہ وہ پس منظر بیان کر سکوں جس نے مجھے جستجو اور تلاش کی اس خار دار وادی میں اترنے پر آمادہ کیا، اور پروفیسر وقار عظیم نے عذرائے شفقت اس میں میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ سراسر باطنی تجربہ اور احساس تھا جسے میں نے تاریخ کا فریضہ سمجھ کر ادا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آج میں از سر نو اس کا تجزیہ کروں تو خود سے کئی سوال پوچھ بیٹھوں، تاہم میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو اس تجزیے میں جوں کا توں شامل کر لوں۔ اب آپ جانیں اور تاریخ کا بہتر دریا۔ الطاف حسن قریشی، 1 نومبر 2015۔ تو یہ ایک ابتدائی مضمون ہم نے اس لیے شامل کیا ہے اس سلسلے میں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم جو ہے کس طرح کا یہ سلسلہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کیسے انٹرویوز ہوں گے اور کیا گفتگو ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمیں سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح محنت سے آپ کے لیے بہت ہی معیاری کنٹینٹ لے کر آتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔